جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو بہت قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اور جب بھی کوئی پکارنے والا پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ وہ ایک اللہ والے کا واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا۔ ایک پنجاب میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے میاں محمد بخش۔ میاں محمد بخش کے اشعار جو ہیں، اللہ والے کے، ہر اللہ والے کے جو اشعار جو ہوتے ہیں، جو غلط شعر ہوتے ہیں ان کی قرآن نے مذمت کی ہے، اور جو درست شعر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام نے بھی ان کی تعریف کی ہے اور ان کی تحسین بھی فرمائی ہے۔ تو حضرت محمد بخش کھڑی شریف والے علیہ رحمہ، ان کا واقعہ ہم نے کتاب میں پڑھا تھا۔ ہماری جو پنجاب کے اندر جو ہماری 5ویں 6ٹھی یا 4تھی کلاس کی جو اردو کی کتاب تھی اس کے اندر پڑھا، اور بعد میں پھر اس پر پتہ چلا کہ یہ میاں محمد بخش کا واقعہ ہے، لیکن وہ گورنمنٹ کے نصاب کے اندر شامل تھا۔ حضرت میاں محمد بخش جو ہے وہ گائے کا ریوڑ چرا رہے تھے، گائے ہوتی ہے نا، گائے چرا رہے تھے، اور معاملہ یہ تھا کہ کام تو کرتے تھے یہ، لیکن ہر چیز کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کو دیکھتے تھے، انہیں ہر چیز میں اللہ کی حقانیت نظر آتی تھی، اس لیے کہ جو سجو کرنے والے تھے نا اس طرف، اس راستے پر چلنے والے تھے، اس کی طرف ہم نے تو اس راستے کو چھوڑ دیا۔ تو جب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، لسوڑا کا درخت تھا، ٹھنڈا ہوتا ہے سائے کے لیے، اس کے نیچے بیٹھے تھے اور غور کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر، اللہ کی نشانیوں پر غور کر رہے تھے۔ اور وہ وہیں بیٹھے اور ایک شخص آ گیا جس کے ہاتھ کے اندر کمان اور تیر ہے، وہ درختوں پر یوں دیکھ رہا ہے، یعنی شکار تلاش کر رہا ہے۔ اب اس نے ساتھ والے درخت میں، جہاں میاں محمد بخش بیٹھے تھے، ساتھ والے درخت کے اوپر ایک فاختہ کو دیکھ لیا، فاختہ جس کو وہ سرائکی یا پنجابی کے اندر کگھی کہتے ہیں، کگھی، اس کو دیکھ لیا، فاختہ کو۔ جب اس کو دیکھا تو اس نے تیر کمان درست کیا تاکہ اس کو نشانہ بناؤں، شکار کروں۔ اور یہ جو پرندوں کے حص ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حص عطا فرمائی ہے، ان کے موت کا وقت ہے تو پھر وہ مارے جاتے ہیں، ورنہ ان کو بڑی حص ہوتی ہے، یہ سمجھ جاتے ہیں۔ وہ جو فاختہ تھی، فاختہ نے جب دیکھا کہ نیچے سے شکاری مجھے شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا تیر چھوڑنے والا تھا، فاختہ نے اڑان لی تو درخت کے اوپر نکلی، درخت کے جو ٹہنیاں تھیں، تو اوپر ایک جو باز ہے، باز وہ اوپر گھوم رہا تھا، وہ بھی اسی کے انتظار میں تھا کہ اوپر فاختہ آئے اور میں اس کو شکار کروں، اوپر آئے میں اس کو شکار کروں۔ اب فاختہ نے اس کو دیکھا، پھر نیچے درخت کی ٹہنیوں میں آ گئی، ٹہنیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ دل میں میرا وجدان کہتا ہے، فاختہ کیا بولے گی، کیا وجدان کہتا ہے کہ دل میں یہی سوچا ہوگا نا کہ آئی جان شکنجے اندر ویلنے دے وچ، جویں ویلنے وچ گنا، جیسے وہ گنا پیستے ہیں اس میں رس نکالتے ہیں، لیکن اب تو ماری گئی، کچھ نہ بچہ میرا، ماری جاؤں گی اب میں۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اس فاختہ نے بیٹھ کر وہ کام کیا جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ فاختہ نے وہ کام کیا جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس فاختہ نے وہیں بیٹھ کر اپنا رابطہ تعلق اللہ سے جوڑا۔ ایک طرف نیچے شکاری ہے، اوپر بھی شکاری ہے، نیچے انسان شکار کرنا چاہتا ہے اور اوپر جو ہے باز اس کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ اس فاختہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا رابطہ تعلق جوڑا، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واسطہ تعلق جوڑنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہوگا نا کہ جو سمجھ رہی ہے کہ دو دشمن ہو گئے، نیچے بھی دشمن اوپر بھی دشمن، شکار کرنا چاہتے ہیں، ارے فاختہ اگر ہم نہ چاہیں تو تمہیں کوئی مار نہیں سکتا، ہم نہ چاہیں تو کوئی نہیں مار سکتا، دیکھ ہماری قدرت، دیکھ قدرت دیکھ۔ اب نیچے سے شکاری خوش ہو رہا ہے کہ فاختہ نے اڑان لی تھی لیکن دوبارہ ٹہنی پر بیٹھ گئی ہے، میرا شکار پکا ہو گیا۔ اب وہ دوبارہ اپنے تیر کمان کو درست کر رہا ہے اور اوپر سے باز اڑ رہا ہے کہ اوپر اڑے گی تو شکار کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، فاختہ اپنے مقام پر اپنی ٹہنی پر بیٹھی رہی۔ ادھر سے جب شکاری نے اپنا تیر چلانا چاہا، رب کائنات نے سانپ کو بھیجا۔ عین تیر چلاتے وقت جب وہ شکاری تیر چلا رہا تھا، اس نے آ کر ڈس دیا، ڈنگ مارا۔ اب سانپ کا ڈنگ ہے نا، ایک یہ بھیڑ جو ہوتی ہے اگر یہ کاٹے تو اس کا کتنا تکلیف ہوتی ہے، اور سانپ نے جب ڈسا اس وقت وہ تیر چھوڑ رہا تھا، اس کے ٹیس کی وجہ سے، سانپ کے ڈنگ کی وجہ سے اس کا ہاتھ ہلا، نشانہ خطا ہوا، فاختہ سے گزرتا ہوا سیدھا اوپر باز کو لگا، اور باز کو لگنے کے ساتھ باز نیچے زمین پر آ گیا، وہ باز اس تیر سے مر گیا۔ یہ انسان جو شکاری تھا یہ سانپ کے ڈنگ کی وجہ سے مر گیا۔ فاختہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی۔ حضرت محمد بخش شعر لکھتے ہیں اس کے بارے، پھر انہوں نے یہ سخن، وہ شعر کیا کہتے ہیں نا کہ آوت ہوئی ہے، آوت، آج کل کے شعر آوت ہوئی ہے، یعنی کہ اس وقت جو شعر کہتے ہیں نا اسی وقت جو ذہن میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آوت ہوئی ہے، اور پہلے زمانے کے کہتے تھے کہ سخن ہوا، اسی وقت پھر اس چیز کو دیکھ کر پھر وہ بات کی۔ تو حضرت میاں محمد بخش نے یہ فرمایا کہ کگی رہی اتھاں کھلوتی، اچھی بھلی نروئی، مارا آلے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی۔ جو مرنے کے لیے آئے تھے وہ مر گئے، اور وہ فاختہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی، مارنے والے مر گئے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم جستجو کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اپنا تعلق ناتا رشتہ جوڑیں گے تو ساری وبائیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وبائیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اس ذات کے ساتھ تعلق ہی نہیں جوڑا۔ تو تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، تعلق جوڑنے کی۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ وبا